الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سورہ فاطر کی آیت نمبر 31 اور 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں کو 3 اقسام کے اندر تقسیم کیا ہے. اگرچہ یہ دنیا جب اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق فرمائی ہے اس وقت یہ انسان سب کے سب ایک ہی امت تھے. وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا. سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ تمام انسان ابتدا کے اندر ایک امت تھے، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، سب ایک اللہ کے ماننے والے تھے اور اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارتے تھے. فاختلفوا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. اس کے بعد سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اور انبیاء کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے ہدایت اور ان کے فیصلوں کے لیے کتاب بھی عطا فرما دی کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ کے ان احکامات کے ذریعے ان کے فیصلے کیا کرو. سورۃ فاطر کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی پھر تفصیل بیان کی ہے کہ اس کے بعد تمام امت جو ہے، تمام انسان جو ہے وہ 3 حصوں کے اندر تقسیم ہو گئے. اب وہ 3 حصے کون سے تھے؟ اول اللہ فرماتا ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو اللہ نے تمہارے طرف وحی کی ہے یہ حق کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے. مصدقا لما بین ید، اور اس کے جو سچائی کے دلائل ہے ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ اپنے سے پہلی والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے. یعنی اس سے پہلے جو کتابیں تھی توریت اور انجیل، نہ یہ کتاب اس کی مخالفت کرتی ہے ان کتابوں کی. سورۃ الاحقاف کے اندر اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ اے نبی ما کنت بدعا من الرسل، اور نہ آپ ان انبیاء کے راستے کو چھوڑ کر کوئی نیا راستہ آپ نے اختیار کیا، کوئی بدعی طریقہ آپ نے اختیار نہیں کیا، بلکہ وہی مشن جو پہلے انبیاء کا تھا اسی مشن کو آپ لے کے چل رہے ہیں، اسی تسلسل کو آپ لے کے آگے چل رہے ہیں. فرمایا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر انہیں دیکھ بھی رہا ہے اور باخبر بھی ہے ان سے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر اللہ فرماتا ہے انبیاء کے اس سلسلے کے بعد ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے بندوں میں سے وہ لوگ بنائے جن کو ہم نے اس کے لیے منتخب کیا تھا، انتخاب ان کا کیا تھا. یعنی جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اللہ اس کے رسول اور اللہ کی کتاب کے ماننے کا اقرار کرتے ہیں، گویا یہ بھی اللہ کی ایک مہربانی ہوتی ہے ان کے اوپر کہ اتنی دنیا کے اندر اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے اپنی کتاب کے لیے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے پھر بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا، یعنی اپنا نقصان کیا. انہوں نے جو کتاب اللہ نے ان کو دی تھی، جس کتاب کا ان کو اللہ نے وارث بنایا تھا، اس کتاب سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا، اقرار کے بعد بھی اس کتاب کے خلاف چلے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض ان میں سے وہ تھے جو میانہ روی انہوں نے اختیار کی. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے سبقت حاصل کی،
یعنی نہ صرف اس کتاب کا حق ادا کیا بلکہ اور آگے بڑھ کے ان کی خدمت کی اللہ کی کتاب کی۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے جن لوگوں پہ ہو جائے۔ یعنی یہ کتاب ہمیں جھنجھوڑتی ہے، یہ آیاتیں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، ہمیں جگا رہی ہے کہ ایمان لانے والوں، کتاب کو ماننے والوں، رسولوں کو ماننے والوں، اللہ کو ماننے والوں، اللہ کی عدالت میں اللہ کے نزدیک یہ امت 3 حصوں کے اندر تقسیم ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لے کہ ہم کس حصے کے اندر ہے، ظالم لنفسہ، مقتصد یا سابق بالخیرات، اللہ کی کتاب سے روگردانی کر کے اپنے حق میں نقصان کر رہے ہیں، ظالم بنے ہوئے ہیں، یا کم از کم اتنا تو ہے کہ ہم شرک سے بچ رہے ہیں، گناہ کبیرہ سے بچ رہے ہیں اور فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جنت میں چلا جاتا ہے اور جہنم سے وہ بچ جاتا ہے۔ یا اس حصے کے اندر تم ہو جو سابق بالخیرات ہے، دین کے راہ کے اندر بڑھ چڑھ کر کام کرنے والے لوگ ہیں، مال اور جان اور وقت لگانے والے، سب سے زیادہ فرنٹ پہ وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کے اندر ہے، ظالم بنے ہوئے ہیں، یا کم از کم اتنا ہے کہ میانہ روی ہم نے اختیار کی ہے، جو فرائض ہے اس کو ادا کر رہے ہیں، جو اللہ کے احکامات ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، یا ان لوگوں میں سے ہیں جو بڑھ چڑھ کر اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جو بڑھ چڑھ کر اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہے۔ اب آگے اللہ اس کی تشریح فرماتا ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا قرآن نے اختصار کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو سورۃ الواقعہ پہ لے جاؤں گا، وہاں پھر زیادہ تفسیر ہے ان 3 جماعتوں کی، اور وہ تفسیر اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اصحاب الیمین ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ یہی جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے سابق بالخیرات اولئک المقربون، ان کو کہتے ہیں جو اللہ کے سب سے قریب لوگ ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہے جو اصحاب الشمال ہے۔ اب یہ مقتصد اور سابق بالخیرات، یہ 2 جماعتیں جو ہے یہ جنت کے اندر ہوگی، ایک کو قرآن اولئک المقربون کہتا ہے اور دوسرے کو اصحاب الیمین کہتا ہے۔ تو یہاں ان دونوں جماعتوں کا ایک ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے، جنات عدن یدخلونہا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے باغات تیار کر کے رکھے ہیں۔ ابھی ہم راستے پہ آ رہے تھے تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، راستے میں باغات بنے ہوئے ہیں، کھیت ہے، سبزہ ہے، ایک خوبصورت منظر ہے۔ میں نے کہا دیکھیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی ہمیں جنت عطا کی ہے، اگر ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں، اپنے عقائد کو صحیح کر لیں، گناہوں کو چھوڑ دے، تو یہ دنیا بھی جنت ہے ہمارے لیے۔ لیکن اس دنیا کو خود ہم نے جہنم بنایا ہوا ہے۔ آسمان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان میں سورج چاند ستارے اللہ نے کام پہ لگائے ہیں، زمین کے طرف سے بادل اللہ اٹھاتا ہے، بادلوں سے بارشیں اللہ برساتا ہے، زمین سے رزق ہمارے لیے اللہ نکالتا ہے، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بچے کی شکل اللہ تیار کرتا ہے۔ کوئی اور ہوتا ہے اندر؟ کسی اور کی قدرت ہے اس کے اندر؟ سورۃ المومنون کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، میں ہوں وہ جو بچے کی شکل ماں کے پیٹ میں تیار کرتا ہے، جو تمہاری تخلیق کرتا ہے، اور ایک شکل سے دوسری شکل میں، پہلے نطفہ، اس سے خون بنایا، پھر اس سے گوشت کا لوتڑا بنایا، پھر ہڈی بنائی، پھر اس پہ گوشت چڑھایا، اور اسی کے اندر آنکھیں بنائی، ناک بنایا، منہ بنایا، کان اور ہاتھ اور پاؤں، ہر چیز، اور اندر کی جو مشینری پوری ہے وہ اللہ رب العزت نے تیار کر دی۔ پھر اندر جان بھی اللہ نے ڈالی، پھر کھانے کا انتظام بھی ایسا کیا کہ ماں کے جسم ہی سے، اسی کے جسم ہی سے ایک حصہ رگوں کا لے کر بچے کے رگ کے ساتھ جوڑ کر جو ماں کھاتی ہے، خون بنتا ہے، وہی بچے کو سپلائی ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہی وہ دنیا کے اندر آتا ہے، وہ رگ کٹ جاتی ہے، کھانے کا وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو ماں کی وہ سوکھی چھاتیاں جس میں پہلے دودھ نہیں تھا، اللہ رب العزت اس سے پھر دودھ جاری کر